آج کے اس دور سے میرے صحابہ، یہ جو زمانہ جس میں تم رہ رہے ہو، تم دیکھو گے اس زمانے میں، یعنی اپنے زمانے کی طرف اشارہ کیا کہ میرے صحابہ جس زمانے میں تم زندگی گزار رہے ہو، کثیر فقہاء، دین کو سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں، وقلیل خطباء، لیکن خطیب تھوڑے ہیں۔ یہ حدیث آپ نے توجہ سے سن لی۔ اپنے زمانے کی بات آئی تو سرکار نے فرمایا کہ تم اس زمانے میں جس میں تم اور میں، کثیر فقہاء، دین کو سمجھنے والوں کی کثرت ہے، وقلیل خطباء، اور خطاب کرنے والے، تقریر کرنے والے تھوڑے ہیں۔ چونکہ وہ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، تو ان کی نظروں کے جنہوں نے جام پیے، انہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر زبان مصطفیٰ سے بات نکلی، براہ راست صحابہ کرام کے دلوں میں گھر بنا لیا اس نے، دین ان سے سیکھ لیا، اس لیے تقریر کی ضرورت کم پیش آئی۔ پھر فرمایا وقلیل سائل، فرمایا میرے زمانے میں سوال کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ظاہر ہے جب ہر کوئی عالم ہے، ہر کسی کو دین سمجھ میں ہے، تو پھر سوالوں کی کثرت نہیں ہوگی۔ وَكَثِيرٍ مُعْتُوهُ، فرمایا میرے زمانے میں دین کی خیرات بانٹنے والے کثیر ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، لہذا اس زمانے میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے۔ اب یہ فرق دیکھنا ہے۔ سرکار نے اپنے زمانے کی بات کی تو فرمایا میرے زمانے میں دین کے فقیہ زیادہ ہیں اور خطیب کم ہیں، سوال پوچھنے والے تھوڑے ہیں، بتانے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، لہذا میرے زمانے میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے، یعنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا ان قریب وسیأتی زمان علی الناس، فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک وقت آئے گا۔ اب یہ ہمارے زمانے کی بات کرنے لگے، اپنے زمانے کی بات سرکار فرما چکے، اب ہمارے زمانے کی بات، اب یہ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سماعت کرنا ہے کہ آپ کہاں کہاں سے لوٹے جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے آپ کی دیواریں گرائی جا رہی ہیں۔ کیا ان گرانے والوں میں ہم خود بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ کہ دیواریں کمزور ہو چکی، اپنی آنکھوں کے سامنے حضور کے دین کی دیوار گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہمارا شمار دیوار کو درست کرنے والوں میں ہے یا دیوار گرانے والوں میں ہے؟ سوء اتفاق کہ ہم دیوار گرانے والوں میں ہیں اور خوش بھی ہیں، اور پھر ان کو بلا کر جو دیوار کو مزید دھکے دے کر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اسٹیج ایسے غیر ذمہ داروں کے ہاتھ میں دے دیے، پھر داد بھی دی، امداد بھی دی۔ سرکار نے فرمایا وَسَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى النَّاسِ، ان قریب لوگوں پر وقت آ جائے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ فرمائیں وہ نہ ہو، تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تیرے منہ سے جو نکلی آقا وہ بات ہو کے رہی، تیری نگاہ سے سب کی نجات ہو کے رہی۔
کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو گیا۔ فرمایا لوگوں پر وقت آئے گا، وَكَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، تقریریں کرنے والے تمہیں کثرت سے ملیں گے، جگہ جگہ خطاب کرنے والے مل جائیں گے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَلِيلٌ فُقَهَاءُ، فرمایا تمہیں تقریر کرنے والے خطیب تو مل جائیں گے، لیکن دین کو سمجھنے والے عالم کم ملیں گے۔ اور جب عالم کم ہو جائیں گے وَكَثِيرٌ سَائِلُ، لوگ دین کے سوال ہاتھوں پہ لیے پھریں گے، وَقَلِيلٌ مُعْتُوهُ، تو ان کا جواب دینے والے کم۔ العلم فیہ خیر من العمل، فرمایا جب حالات یہ پیدا ہو جائیں تو عمل کی طرف بھاگنا ضرور، فرائض کی طرف، لیکن فرمایا عمل سے بہتر اس دور میں علم دین کا حاصل کرنا تم سے زیادہ اہمیت کہاں ملا۔ آج اپنے اسٹیجوں پر نظر کریں کہ خطیبوں کی کثرت ہے کہ نہیں۔ ایک آدمی 2-4 تقریریں رٹ کر وہ بھی خطیب بن جاتا۔ ظاہر ہے خطابت ایک فن ہے، علم کا نام نہیں ہے، اور جو فن سیکھ لیتا ہے وہ فنکار ہوتا ہے۔ تو فنکار کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں، وہ جب اپنے فن کا اظہار کرتا ہے تو اس کی نظر اپنے فن پر ہوتی ہے، اس کی نظر محفل کے اندر اچھالے جانے والے پیسوں کی کثرت پہ ہوتی ہے۔ وہ بار بار داد وصول کرتا ہے، لوگوں کو بار بار کہے گا کہ سبحان اللہ کہیں، نعرے لگائیں۔ فنکار کا کام یہ ہوتا ہے، اور جو فقیہ ہوتا ہے، جو عالم ربانی ہوتا ہے، اس کا کام فنکاری دکھانا نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث سے مصطفیٰ کی امت کے دل بدل کر مدینہ منورہ کی طرف پھیر دیتا، اس کا کام یہ ہوتا ہے۔ واقعات اور من گھڑت باتیں کر کے امت کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، اور خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ پڑھا لکھا مجمع اور پڑھے لکھے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ اٹھیں، یہ دعوت اور یہ فکر اور یہ مشن لے کر اٹھیں۔ آپ جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنا نقصان زیادہ ہوگا۔ آپ کو اس مستفوین انقلاب کے لیے وقت اٹھنا ہوگا، تاکہ جاہلوں سے اسٹیج چھین کر علماء کو اسٹیج دیے جائے۔ اپنا پیسہ اور اپنی داد اور امداد ان جاہلوں کی کوٹھیاں تعمیر کرنے سے بہتر ہے۔ آئے روز کاروں کے نئے ماڈل خرید کر اور کینٹ میں بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر دینے سے بہتر ہے مدارس پر خرچ کریں، تاکہ خطیب پیدا نہ ہو، عالم پیدا ہو۔ عالم کا کام عوام کی فرمائشیں پوری کرنا نہیں، امت مسلمہ کی اصلاح کرنا ہے۔